ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی اور باقی انبیاء کرام کی زندگی میں بہت بنیادی فرق ہے، اور وہ فرق بہت لازمی ہے۔ باقی انبیاء کرام خاص قوم کی طرف خاص مدت کے لیے خاص حالات میں مبعوث ہوئے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی کو انتہائی ایونٹ فل بنایا، واقعات سے بھرپور، ہر طرح کے حالات سے آپ کو گزارا، مشکل سے مشکل حالات سے، مشکل امتحان لے کے، حکومت عطا کر کے، جہاد کروا کے، گویا کہ قیامت تک کے لیے ہر طرح کے مسائل کے لیے آپ کو رول ماڈل بنا کے پیش کیا، تاکہ امت یہ نہ کہہ سکے کہ اس حالات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کیا گائیڈنس ملی۔ حجت تمام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے سپیشل انتظام کیا اور آپ کی زندگی کو انتہائی ایونٹ فل بنایا۔ باقی انبیاء کرام آپ سب جانتے ہیں ایک وقت میں کئی انبیاء ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل میں 2000 سال تک مسلسل انبیاء، ایک نبی کا جانشین دوسرا نبی آیا ہے۔ ایک وقت میں کئی پیغمبر ایک ساتھ، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام ایک وقت میں، یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسی طرح کئی مثالیں ہیں۔ جبکہ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے چونکہ قیامت تک رسول اللہ کو رول ماڈل بنانا تھا، اس لیے آپ کو ایسی زندگی دی کہ مکمل انتظام ہو جائے۔ یہ ختم نبوت کا تقاضا تھا۔ ختم نبوت کا دوسرا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب محفوظ رہے، اس میں کسی قسم کی رد و بدل نہ ہو سکے، تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت پر صحابہ کرام کا تو ایمان بھی غائب تھا نا۔ آج ہم تو دے سکتے ہیں نا 1400 سال کی ہسٹری میں برا سے برا وقت مسلمانوں پر آیا، تاتاریوں نے کیا کیا نہیں کیا امت مسلمہ کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید الحمدللہ محفوظ رہا۔ پوری دنیا میں ایک ہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے، لفظ بلفظ یہ بعین ہی وہی قرآن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جبرائیل لے کر اترے۔ یہ اس لیے محفوظ رہا کہ قرآن اپنی حفاظت میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ ختم نبوت کا تقاضا تھا۔ ختم نبوت کا یہ بھی تقاضا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رول ماڈل ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو آپ کی زندگی بھی ہمارے پاس محفوظ رہتی۔ اس کے لیے سنت کا جو حفاظت کا انتظام اس امت میں غیر معمولی ہوا ہے، حیران کن ہے۔ جو لوگ علم حدیث اور علم رجال سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس امت نے کس لیول پہ لاکھوں راویوں کا بایو ڈیٹا اکٹھا کیا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ حدیث بیان کرنے والا کون شخص تھا، کہاں رہتا تھا اور کس کریکٹر کا مالک تھا۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو 1400 سال بعد بیٹھ کے بھی پرکھ سکتے ہیں۔ یہ ختم نبوت کا تقاضا تھا، اس لیے کہ قرآن مجید بعض معاملات نہیں، اکثر معاملات میں ہمیں توحید، رسالت، عقیدہ آخرت، تذکیر قرآن مجید کا ٹاپک ہے۔ مسائل کی وضاحت، نماز کے احکام و مسائل، روزے کے احکام و مسائل، مناسک کے حج، زکوٰۃ کے جس مسائل بتائے قرآن نے، ڈیٹیل قرآن نے نہیں بتائی، قرآن نے سنت کی طرف چھوڑا، تو اس کے لیے لازم تھا کہ سنت بھی ہمارے پاس بیان ہی محفوظ رہتی، اور وہ زندہ معجزہ آپ دیکھ سکتے ہیں علم حدیث کی صورت میں۔ پوری دنیا میں الحمدللہ آج علم حدیث زبردست میزان اور عدل کے ساتھ موجود ہے، جس کو مختلف کسوٹیوں پر پرکھا ہے بہت سے محققین نے۔ یہ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام بھی کیا۔ ختم نبوت کی ایک اور بڑی دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کو جاری فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو صحیح اجتہاد کرے اسے 2 اجر ہے، جو غلط کرے اسے 1 اجر ہے۔ یعنی غلط اجتہاد کرنے پر صدق نیت سے اگر کیا جائے تو اللہ کے رسول نے 1 اجر دیا۔ حضرت عمر نے جو خط لکھا قاضی شریش کو اور انہیں نصیحت فرمائی کہ جب بھی کوئی تمہیں مسئلہ درپیش آئے
کتاب اللہ میں دیکھنا، سنت رسول میں، مسلمانوں کے اجماع میں، ان تینوں میں نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لینا، قیاس کر لینا۔ اگر اجتہاد نہ ہوتا تو رسول اللہ بتا کے جاتے کہ میرے بعد فلاں نبی آئے گا، فلاں نبی آئے گا، وہ تمہیں صحیح گائیڈ لائن کرے گا۔ نہیں، آپ کی زندگی کا انوینٹ فل ہونا، قرآن مجید اور سنت کا تحفظ اور آپ کا اجتہاد کی طرف رغبت میں دلانا، یہ ختم نبوت کی مین دلیل ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں آگاہ فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے۔ آپ نے خود فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر قرآن مجید نے ارشاد فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں۔ مہر ہے نبوت کے اینڈ پر، سیل لگا دی، اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ کم از کم 200 سے زائد حدیث ختم نبوت کے اوپر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، 200 سے زیادہ۔ کسی اور ٹاپک پر اتنی کثرت سے حدیث نہیں ہے۔ یہ ٹاپک اس شد و مد سے اللہ کے رسول نے وضاحت کی کہ آج تک امت کے اندر کتنے بڑے بڑے اختلاف پیدا ہوئے، لیکن کہیں یہ اختلاف پیدا نہیں ہوا کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی بھی آ سکتا ہے۔ یہ امت بے اتفاق ہر اس شخص کو اس امت نے کافر ڈکلیئر کیا، مرتد اور واجب القتل، جس نے رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹا، چاہے سید ابوبکر صدیق کے دور سے لے کے آج تک۔ یہ اختلاف سے اس لیے محفوظ رہا کہ اللہ کے رسول نے اس پہ تاکید بھی کی، اور یہ اجماع ہے مسلمانوں کا، پوری دنیا میں ایک مسلمان بھی نہیں ہے جو اس بات کا اقرار کرتا ہو۔ تو یہ سارے تقاضے ختم نبوت ہی کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول نے پورے فرمائے۔ رسول اللہ کی زندگی کا ایونٹ فل ہونا، محفوظ ہونا، کلام کی حفاظت ہونا، آپ کا بڑے، جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے وہ بتا کے جا رہے تھے کہ ابھی میں تم سے وہ باتیں کہنا چاہتا ہوں لیکن تم ابھی اس کے متحمل نہیں ہو، تمہارے بھائیوں میں سے اللہ ایک شخص اٹھائے گا جو یعنی بنی اسماعیل میں سے، جس کے منہ میں اللہ اپنا کلام ڈالے گا، وہ تم پہ حجت تمام کرے گا۔ یعنی اگلا پیغمبر آنے والے پیغمبر کی خبر دے کے جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ختم نبوت امت کا متفقہ مسئلہ ہے، یہ قطعی مسئلہ ہے، اور الحمدللہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک امت کے اندر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔